یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت سچویشن ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ 8.5 لاکھ سے زیادہ جو کیوسک کا ریلا ہے وہ گزرنے کا خدشہ ہے، جس سے کچے کا علاقہ جو متاثر ہوا ہے، مگر مزید کون کون سے علاقے ہیں جو زیر آب آنے کا خدشہ ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو دیکھیں ابھی تک جو سیلابی ریلا ہے وہ سندھ میں داخل نہیں ہوا ہے۔ کوٹ مٹھل کے مقام پر وہ سندھ میں داخل ہوگا، جو آج توقع کی جا رہی ہے کہ دوپہر کے بعد۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ گڈو بیراج کی جو کیپیسٹی ہے وہ 12 لاکھ کیوسک ہے۔ 2010 میں جو ہے وہ ہائی فلڈ، سپر فلڈ جس کو ہم نے کہا تھا، اس وقت گڈو بیراج سے 13 لاکھ کیوسک پانی اسی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے گزارا تھا۔ اس وقت گڈو کے مقام پر کوئی 4.5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ ڈسچارج ہو رہا ہے، اور اسی طرح سکھر پہ کوئی 3 لاکھ کچھ ہزار پانی جو ہے وہ کوٹری ڈاؤن سٹریم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھیں سپر فلڈ 9 لاکھ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا تھا کہ اگر 9 لاکھ پانی ہوگا، 9 لاکھ کیوسک پانی کا والیوم ہوگا تو وہ سندھ گورنمنٹ کنسیڈر کرے گی اس کو ہائی سپر فلڈ۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج شام دوپہر کے بعد گڈو جو ہے وہ اپنی ہائیسٹ فلڈنگ پہ جائے گا، اور وہ کوئی 7.5 لاکھ کیوسک ہے۔ جیسے آپ کو ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بھی اس وقت بتایا کہ وہ جو ہے اتنا ہی پانی کر رہے ہیں کہ اگر اوپر کے علاقوں میں کوہ سلیمان میں کہیں بہت تیز طوفانی بارش نہ ہوئی اور پانی کا بہاؤ ادھر سے بھی دریائے سندھ میں ہوا تو پھر پانی کا ریلا جو ہے وہ شاید والیوم بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، جو آپ نے بات کی کہ کون کون سے علاقے، دیکھیں ہمارا اگر 8.5 لاکھ کیوسک پانی گڈو سے انٹر کرے گا اور وہ ڈاؤن سٹریم کوٹری تک جائے گا اور وہاں سے وہ سمندر میں گرے گا، اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ کچے کا جو علاقہ ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہوگا، جس کی تقریباً کوئی 16 لاکھ کی آبادی ہے، اور کوئی اسی تقریباً کوئی 10-11 لاکھ کے قریب مال مویشی لوگوں کے پاس ہے، اور زیادہ تر لوگ یہاں زمینداری کرتے ہیں۔ ان کی منتقلی کا کام جاری ہے۔ سندھ حکومت پوری طرح سے ان کو، کیونکہ دیکھیں حکومت کی اولین ترجیح ہے لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ، تو اس کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2 دفعہ، ایک دفعہ 2010 میں سپر فلڈنگ اور 2022 میں 22 میں جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب ہوا تھا سندھ میں، تو اس وجہ سے ہم نے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ تیاری کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دریائے سندھ ہے اس کے جہاں جہاں بند ہے ان کو 2010 کے بعد 6 فیٹ اونچا کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو 8.5 لاکھ کیوسک پانی ہے وہ بآسانی سمندر سے نکل جائے گا اور دریائے سمندر میں چلا جائے گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائے گا کہ اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس جو ہیں تقریباً 1,34,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے، تو ہاؤ اباؤٹ دیئر فوڈ، دیئر پروسیس، ان کی میڈیکیشنز، ان کی کیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علاج اور رہائش کے لیے کیا انتظامات کیے گئے؟ اٹس اے ہیوج نمبر۔ جی بالکل، بہت بڑی تعداد میں۔ دیکھیں کچھ لوگ تو ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کے کیمپس میں، جو اسکول اور کالجز کی عمارتیں، کیمپس جو لگائے گئے ہیں وہاں منتقل ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں یا دور دراز میں جو ان کے بہن بھائی رہتے ہیں وہ وہاں منتقل ہو گئے۔ جو لوگ گورنمنٹ کے کیمپس میں اس وقت ہیں ان کے کھانے پینے
के तीनों टाइम के खाने पीने का इंतजाम सिंध हुकूमत कर रही है। मेडिकल फैसिलिटीज 100% उनको प्रोवाइडेड है। और कल का जो स्टैट्स था, कोई 5,000 के करीब जो है वो पेशेंट्स को इन कैंप्स में देखा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड है, खाने पीने के लिए तमाम वसाइल वहाँ मौजूद हैं। पीडीएमए ऑन ग्राउंड है, जितने इमरजेंसी के रेस्क्यू 1112 वहाँ मौजूद है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर द कमांड ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो ऑन ग्राउंड मौजूद है। इसी तरह इरिगेशन का जो अमला है वो अपनी मशीनरी और हर जो उनके पास फैसिलिटी है उसके साथ बंदों की हिफाजत कर रहा है। सादी जी, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कि बात की आपने कि कच्चे का इलाका जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है और लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, मवेशी जो है उनके वो भी मुंतकिल किए जा रहे हैं, तो ये बताइएगा कि फसलों और बागात के नुकसान का जो अजाला है, हुकूमत क्या रिलीफ पैकेज जो है वो तैयार करी है इस हवाले से? देखें, आपने क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस वक्त पंजाब के दौरे में है, आपने देखा होगा कि वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के शोबे में लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और अब पंजाब और उसके बाद सिंध दोनों पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राती मुल्क है, तो जो है एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा और हो रहा है। मतलब पंजाब में तो इस वक्त अगर कहा जाए तो देखें ना, फल सब्जी, चावल की फसल, हमारे यहाँ कॉटन की फसल इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है, अगर ये कहा जाए कि मुतासिर नहीं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इन इलाकों में जहां से सैलाबी रेलें गुजर रहे हैं बिल्कुल तबाह हो गई है। तो इसीलिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो फेडरल गवर्नमेंट से यही बात कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इमरजेंसी का ऐलान करें और बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए लोगों को जो है, जो गरीब किसान हैं उनको बीज और फर्टिलाइजर्स का इंतजाम करके दिया जाए, ताकि जैसे ही ये पानी उतरे लोग जो हैं वो अपने जब घरों को वापस आए तो जो उनका एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ है वो उसका इजाला हुकूमतें कर सकें।